انسان ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور جب وہ اپنا مقصد بھول جائے تو پھر وہ کباڑ خانے میں رکھے جانے والے بھنگار کی مثل ہے۔ جو مشین کام کرنے کے قابل ہو وہ گھروں میں رکھی جاتی ہے، جو مشین اپنا کام بھول جائے تو پھر وہ ویسٹیج میں ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، نائب ہے۔ آدم علیہ السلام کے متعلق یہی تو کہا رب تعالیٰ نے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت لے کر کے آیا تو اسے اسی خلافت پر ہونا چاہیے۔ اور روئے زمین پر ہمارے آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب کر کے جائیں، اللہ کا دین ہی غالب ہونا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو جس جگہ بلایا جائے کسی گھر میں، اور گھر کے مالک نے یہ کہہ دیا کہ میرے گھر میں آپ رہو، لیکن جب تک یہاں رہو میرا نام اونچا کرو اور اس گھر کی دیکھ ریکھ کرو، تو اخلاقی تقاضا تو یہی ہے کہ آپ اس گھر کے مالک کی اس بات پر عمل کریں گے، اس گھر میں دیکھ ریکھ بھی کریں گے، نہ یہ کہ اس نے رہنے کے لیے دیا اور آپ نے اس کے دروازے توڑ دیے، دیواریں اجاڑ دیں۔ ایسا تو نہیں۔ میرے عزیزو، بلا تشبیہ و بلا تمثیل اس پوری کائنات کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، اس کی سلطنت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اور ہم مسلمان ہوتے ہی ہیں اس کلمے سے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ وہ تنہا اس پوری کائنات کا مالک حقیقی ہے، اور اس مالک حقیقی نے اپنی اس کائنات میں جب ہمیں بھیجا ہے تو کس لیے بھیجا؟ اس لیے کہ تم اس کا نام بلند کرو اور اس کے دین کو اس زمین پر غالب کرو۔ اس کام پر انسان کو لگ جانا چاہیے، لیکن بعض تو بھول گئے، دوسرے خداؤں کو بنا لیا اور اس مالک حقیقی کے خلاف بغاوت کر بیٹھے۔ لیکن کچھ مسلمان ہوئے، اس خالق اور مالک کو مان تو لیا، لیکن اس کے دین کو غالب کرنے کی کبھی فکر نہیں کی۔ اس روئے زمین پر جیتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، ایک دن انتقال کا وقت آیا، چلے گئے۔ میرے عزیزوں، ان میں سے میں بعض ان لوگوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ آج کی تاریخ یکم جمادی الاخر، ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عظیم بزرگ جلالت العلم حافظ ملت حضرت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو حافظ ملت کہا جاتا ہے، مبارک پور الجامعۃ الاشرفیہ کے بانی فاؤنڈر، ان کا آج یوم وصال ہے۔ اور ان کی زندگی کے چند گوشے ہی اگر آپ نے مطالعہ کر لیے تو آپ کے اندر تحریک پیدا ہو جائے گی، کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ خاص طور پر علماء کے لیے اور دین کا شغف رکھنے والوں کے لیے میں تو ضرور کہوں گا کہ وہ حافظ ملت کی سوانح حیات کے چند گوشے ضرور پڑھ لیں۔ حیرت ہوگی آپ کو، انہوں نے ہندوستان میں اتنے شاگرد پیدا کیے، اتنے کہ جتنے بھی پورے ہندوستان میں آپ گھومیں گے، علماء جو آج موجود ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے شاگرد ہی بنتے ہیں، یا تو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہوں گے یا پھر کہیں سے۔ بہت میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، پوروں کی نہیں۔ آج علماء کی ایک بہت بڑی جماعت حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تیار کی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، ایک مسجد بنانا الگ بات ہے، ایک عالم بنانا الگ بات ہے۔ ایک مسجد بنا دیا آپ نے، وہ وہیں قائم رہے گی، اس میں عبادت ہوتی رہے گی، لیکن کسی کو آپ نے عالم بنایا تو وہ 100 مسجدیں اور قائم کر سکتا ہے۔ تو حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ بڑا کارنامہ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے جلیل القدر علماء پیدا کیے، ایسے جلیل القدر کہ بعد میں آنے والوں نے
یہ گنگناتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ لال و گوہر پیدا کیے۔ آپ کی زندگی شروع ہوئی مراد آباد کے بھوجپور علاقے سے، اور ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں مراد آباد میں حاصل کی۔ اس کے بعد اجمیر معلیٰ پہنچے۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہار شریعت کے مصنف ہیں، وہ اس وقت جامعہ معینیہ اجمیر میں پڑھاتے تھے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ ان کی شاگردی میں آ گئے، تقریباً 9 سال ان کے پاس تعلیم حاصل کرتے رہے اجمیر پاک میں، وہاں سے سند فراغت حاصل کی۔ بعض ہم نے روایات یہ بھی سنی کہ آپ اپنے استاد صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو وقت بتائے اور علم حاصل کیا۔ یہ صدر الشریعہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پہلے خلیفہ اور پہلے شاگرد۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خاص شاگرد حافظ ملت ہیں۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن سے اتنا شغف رکھتے تھے، اتنا شغف رکھتے تھے۔ مبارک پور اعظم گڑھ کا ایک علاقہ ہے، یو پی کے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا، نہیں تو سنا تو ضرور ہوگا۔ اعظم گڑھ کے اس مبارک پور کے علاقے میں آپ نے جو جامعہ اشرفیہ بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ہندوستان کے تاج محل سے بھی بڑا ہے۔ تاج محل تو دیکھنے کی ایک جگہ بن گئی، لیکن یہ الجامعۃ الاشرفیہ صرف پکنک پوائنٹ نہیں ہے، بلکہ وہاں کی ہواؤں میں بھی علم ہے۔ علم اس قدر عام ہے، الحمدللہ اس فقیر کو بھی وہاں 2 سال پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ میں نے بھی اپنے حفظ کی فراغت اسی جامعہ اشرفیہ سے حاصل کی۔ مبارک پور جو قصبہ ہے، وہاں سے لے کر یہ الجامعۃ الاشرفیہ جو مدرسہ ہے، 1 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ آپ اپنے گھر سے پیدل چلتے تھے اور مدرسے آنے تک ایک پارہ قرآن پاک ختم کر لیتے، واپس جاتے تھے تو پیدل چلتے ہوئے قرآن پاک کا ایک پارہ ختم کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت اتنی کثرت سے فرماتے تھے کہ دن میں 13 جماعتوں کو پڑھاتے تھے، 13 کتابیں پڑھاتے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ تقریباً 10 گھنٹے اپنے آپ کے بیزی رکھنا طلبہ میں، اور پھر رات کے وقت جلسوں میں، مناظروں میں آپ نے وہاں مبارک پور میں ایک ایسے علم کے قلعے کی بنیاد رکھی جس کی شاخیں آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی، امریکہ میں، یو کے میں، فرانس میں، جہاں پر بھی جائیں آپ، اس جامعہ اشرفیہ سے فارغ ہونے والے عالم دین کو مصباحی کہا جاتا ہے۔ مصباحی علماء پوری دنیا کے ہر خطے میں آپ کو مل جائیں گے۔ یہ حافظ ملت کا کارنامہ تھا، اپنی مختصر زندگی میں آپ نے اتنا بڑا کارنامہ کیا۔ اور میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، پڑھانے کا شغف الگ، تقریریں الگ، تبلیغ الگ، یہ سب ہونے کے باوجود قرآن پاک کی تلاوت اس قدر کرتے تھے، اللہ اکبر۔ ان کے شاگرد ہیں، آج بھی موجود ہیں، محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، جو اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے محدث ہیں، جس کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہوں اس کو محدث کہتے ہیں، وہ حافظ ملت کے شاگرد ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حافظ ملت سے یہ سنا کہ میرے والد نے اپنی زندگی میں 1 لاکھ ختم قرآن کیے تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے والد کے برابر ختم قرآن کر لوں۔ اور ان کے شاگرد علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب فرماتے ہیں مجھے اندازہ ہے کہ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے 1 لاکھ سے بھی زیادہ ختم قرآن کر لی ہے۔ قرآن کی تلاوت میں اس قدر آپ مشغول رہتے تھے کہ 2 کتابیں پڑھانے کے بیچ میں اگر 5 منٹ یا 7 منٹ وقفہ مل جائے، اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت میں لگا دیتے تھے۔ جس نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ 84 سال کی عمر ہو رہی تھی آپ کی انتقال کے وقت، 84 ایئرس۔ اس وقت آپ فرماتے ہیں جب سے میں بالغ ہوا اس وقت سے لے کر آج تک میری تہجد قضا نہیں ہوئی۔ یہ وہ علماء اسلام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سرزمین پر اپنے نبی کا وارث اور جانشین اور نائب بنایا، اور انہوں نے نیابت کا حق ادا کیا ہے۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को जिहालत से निकालना और इल्म के नजराने पेश करना, ये नाइबीन रसूल का बहुत बड़ा काम है। हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र पाक पर अल्लाह ताला हजारों रहमतें नाजिल फरमाए। रब ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाकर उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, आज ये हमें हक बनता है कि हम उन्हें याद करें, इसलिए क्या मुझे जैसे, मैं तो बहुत छोटा एक तालिब इल्म हूँ, हजारों उलमा उनके परवरदा हैं। एक मुख्तसर सी लिस्ट भी आप देख लें उनके शागिर्दों की। हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने हर फील्ड में अपना एक शागिर्द उतारा है। इल्म हदीस में मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा जैसा कोई सानी नहीं मिलता। इल्म तफसीर में शेखुल इस्लाम मदनी मियाँ साहब क़िबला कछोछवी, ये हाफिज मिल्लत के ख़ास शागिर्द हैं। और इल्म माक़ूलात मनक़ूलात में, यानी मंतिक़ व फ़लसफ़े में आपके शागिर्द में हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला खां अजीज़ी, और मुनाज़िर आज़म हिंद, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, ये हाफिज मिल्लत के शागिर्द हैं। और फ़िक़्ह और इफ्ता में जिन्होंने तकरीबन 1 लाख फतवे लिखे, मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह, जो शारह बुखारी हैं, बुखारी शरीफ की शरह लिखने वाले हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम दीन, उनको नाइब मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता था, वो भी हाफिज मिल्लत के शागिर्द हैं, मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह। और एक बहुत बड़े आलिम दीन जिनका इंतकाल हो चुका, उनको बहरुल उलूम कहा जाता था। बहरुल उलूम का मतलब होता है इल्म का समंदर, इल्म का समंदर। मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब, ये भी हाफिज मिल्लत के शागिर्द हैं। हाफिज अब्दुल रऊफ बलियावी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो फतावा रज़विया आला हजरत की सबसे पहले मंजर आम पर लाने वाले हाफिज मिल्लत के शागिर्द हैं। और पीरान इज़ाम में कछोछा शरीफ के अक्सर पीरान इज़ाम हाफिज मिल्लत के शागिर्द हैं। शेखुल इस्लाम मदनी मियाँ साहब क़िबला, हाशमी मियाँ साहब क़िबला, सैयद कुमैल अशरफ साहब क़िबला, जो अभी अभी विसाल हुआ, जिनका मुंबई में तशरीफ़ फरमा थे, ये हाफिज मिल्लत के शागिर्द हैं। और शायद आपको ये भी मालूम हो, मुंबई में रहने वालों को, हुजूर अशरफुल उलमा सैयद हामिद अशरफ साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, जो ज़करिया मस्जिद में अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ की, ये भी हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द हैं। यानी शागिर्दों की जमात ये है। आपने अभी भी दुनिया में एक बहुत ही मशहूर मारूफ नाम सुना होगा, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां आज़मी साहब क़िबला, जो वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के जनरल सेक्रेटरी लंदन में रहते हैं। और पूरी दुनिया में आपने घूम करके मस्जिदें बनाई उन जगहों पर जहां पर लोगों में मस्जिद का शऊर भी नहीं था। अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, कई जगहों पर मुबल्लिग इस्लाम भी हैं। अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां साहब क़िबला, ये भी हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत के ख़ास शागिर्दों में हैं। अजीज़ान गिरामी, इस कदर बड़ी एक फहरिस्त है सिर्फ शागिर्दों की कि उनकी फजीलतों पर लंबी तकरीरें हो जाएंगी, उनके शागिर्दों की। और अल्लाह का फजल करम व एहसान है कि मेरे घर में जो मुझे इल्म मिला, मेरे वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा मोहम्मद इब्न हसन अलैहि रहमा, वो भी हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत के ख़ास शागिर्दों में रहे। मेरे वालिद को 6 साल तक हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत ने अपने घर में रखा, पाला, और फिर सनद फरागत लेकर के वालिद गिरामी हमारे इलाके के पहले मिसबाही आलिम दीन बनकर आए। और हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्दों में बहुत बड़ी फहरिस्त है, बहुत बड़ी फहरिस्त है। मुंबई की सरजमीन पर कितने बड़े बड़े अकाबिर उलमा हाफिज़ मिल्लत के खुशाचीन थे, उनसे हासिल किया हुआ इल्म पूरी दुनिया में बिखेर रहे थे। बल्कि मुझे अभी चंद दिनों कबल ये भी इत्तला मिली थी कि आपकी इस मस्जिद के साबिक इमाम मौलाना रजब अली साहब, ये भी हाफिज़ मिल्लत के पास पड़े हुए थे। उन्होंने ये बताया था। तो तकरीबन ये आप सोचें कि किस इलाके में हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ नहीं पहुंचा है। हिंदुस्तान के मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक उन्होंने शागिर्दों की एक ऐसी खेप तैयार की है कि जहां गया उनका शागिर्द इल्म का अलम बुलंद किया, परचम इस्लाम को लहराया। और एक एक शागिर्द ऐसा है हाफिज़ मिल्लत का
جن کے شاگردوں میں 1-1 لاکھ شاگرد آتے ہیں. محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کے شاگردوں میں آج ہزاروں کی تعداد ہے جو حافظ ملت کے بنائے ہوئے ہیں. بلکہ 39 سال تک حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھایا طلباء کو. اس دوران تقریباً 20,000 علماء کو انہوں نے سند فراغت عطا کی. جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے فارغین جو علماء ہیں، تقریباً 20,000 ایسے علماء ہیں جن کو سند فضیلت عطا کی گئی ہے، دستار فضیلت دی گئی ہے. حافظ کتنے، قاری کتنے، عالم کتنے، اس کا حساب میرے پاس نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا ایک عظیم مقصد. آیا تھا اکیلا لیکن جانے لگا تو امت مصطفیٰ کے علماء کی ایک کھیپ پیچھے چھوڑ گیا. آج بھی اگر آپ کو جانا ہوا کبھی مبارک پور، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا وہ ایک روزہ ہے حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کا. چند دنوں پہلے، 1-2 سال پہلے ہمارے بچوں کو لے کر ہم ایک قافلے میں گئے تھے زیارات میں، تو حضور حافظ ملت کے روزے پر بھی ہم حاضر ہوئے تھے. وہ ایک روزہ ایسا ہے ان کا مزار پاک کہ جہاں 24 گھنٹے طلبہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ رات کے وقت بھی آپ جائیں، کوئی نہ کوئی طالب علم وہاں قرآن حفظ کر رہا ہوگا. اور طلبہ میں ایک ایسا رجحان ہے اور سب کی ایسی تھنک ہے، وہاں پر سوچ ہے کہ کند ذہن بھی بچہ جس کو یاد نہیں ہوتا وہ روزہ حافظ ملت کے پاس بیٹھتا ہے، یاد کرتا ہے، اسے قرآن یاد ہو جاتا ہے. الحمدللہ میں نے پورا قرآن ان کے دربار میں بیٹھ کر سنایا ہے اور ہم بھی وہیں سے حفظ قرآن کر کے آئے. اللہ کا فضل و کرم احسان ہے. میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہتا، 21 سال ہو گئے تراویح کو سناتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آج بھی اللہ نے قرآن پاک کو سینے میں محفوظ رکھا ہے. موت تک اللہ تعالیٰ اپنے اس قرآن پاک کو ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق بخشے. میرے عزیزو، یہ ایک حافظ ملت ہے. سچ کہا جس نے بھی کہا آپ کے انتقال کے بعد، جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی، ان کی اپنی زندگی کا ایک تقویٰ تھا، ان کی اپنی زندگی کا ایک مزاج تھا. انہوں نے طلباء کے ساتھ جو شفقت کی اور طلباء کو ان کے معیار کے مطابق اس فیلڈ میں اتارا، اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا. آج اس کا کوئی آج تک مثل نہیں ملتا. ہمارے بزرگان دین جو ان سے پڑھے ہوئے ہیں وہ بتاتے تھے. میں اپنے گھر کی ہی اگر بات عرض کر دوں، صرف اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج یوم وصال ہے، اور گھریلو بات نہیں بلکہ ان کی فضیلت میں جو بات ہم نے اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، میرے والد سے، تو میں بتاتا ہوں کہ طلباء کو آپ پڑھانے کے لیے اس قدر حساس ہوتے تھے کہ جب مولانا محمد ابن حسن صاحب آپ کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تھے، یہ وہ زمانہ تھا جب غربت اور افلاس زیادہ تھی، تو مولانا محمد ابن حسن صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے چونی بھی نہیں ملتی تھی، یعنی 25 پیسے بھی خرچ کرنے کے لیے. ناشتے کے لیے کچھ آنے لگتے تھے جس سے چنے خریدے جاتے تھے. حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے غریب اور مفلس شاگردوں کو دیکھتے بھی تھے. علامہ عبدالشکور صاحب شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ وہ موجود ہیں، انہوں نے خود مجھے بتایا تھا کہ حافظ ملت مجھے 25 پیسے دیتے تھے، چونی دیتے تھے، اور کہتے تھے تمہارے ابا کو دینے کے لیے کہ جاؤ ابن حسن کو یہ دے دینا، لیکن یہ بتانا نہیں کہ میں نے دیا ہے، یہ نہیں کہنا کہ تمہارے استاد نے دیا ہے. علامہ عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ ادام اللہ اقبالہ فرماتے ہیں کہ ایک چونی 25 پیسے کی اس وقت قیمت یہ تھی کہ تقریباً 10 دن یا 12 دن تک ناشتہ اس میں ہو جاتا تھا چنے کے ذریعے سے. اور اتنے پیسے دینے کے لیے وہ آتے تھے مولانا ابن حسن کو اور یہ کہتے تھے کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، رکھ لو، میری طرف سے تحفہ ہے. فارغ ہونے کے وقت یہ پتہ چلا کہ یہ چونی مولانا عبدالشکور صاحب نہیں دیتے تھے، یہ حافظ ملت دیتے تھے، صرف اس لیے کہ طلبہ کے دلوں کے اندر یہ بات بھی نہ رہے کہ میں نے کسی پر احسان کیا ہے.
یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو احسان کر کے بھی بھول جاتے ہیں کہ میں نے کچھ کسی کے ساتھ کیا تھا. انہی کی فضیلت میں قرآن کی آیتیں آئی ہیں. عزیزان گرامی وقار، میرے والد یہ بھی فرماتے ہیں ایک طالب علم شام کے وقت اس کو بخار ایسا آیا، بخار کے حالت میں وہ پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا. حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ درسگاہ میں بیٹھے تھے اور کتابیں رکھی ہوئی تھیں ڈیسک پر، اور وہ طالب علم چکرایا. چکرانے کے بعد اس کو قے ہونے لگی، الٹی آنے لگی. تو فرماتے ہیں وقت کا عظیم محدث حافظ ملت جو 39 سال تک بخاری شریف کی تعلیم دیتے ہوئے بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں، اللہ مولانا ابن حسن صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے اس ساتھی کو جو بخار آیا تھا الٹی کرنے لگا تو حافظ ملت نے اپنا کرتا، اپنا دامن سب سے پہلے اس کے آگے کر دیا. اس طالب علم نے پوری قے اور پوری الٹی ان کے جبے پر کی، اس کرتے پر اور جبے پر کر لی، اور اس کے بعد اپنے جبے کو سمیٹ لیا، اس کے منہ کو پوچھا اور اس کو سلا کر کے باہر گئے اور اس کی الٹی صاف کرنے لگے. یہ دیکھ کر کے ظاہر سی بات ہے کسی کے منہ سے قے نکلے تو لوگ بو سے بھاگ جائیں، لیکن وہ ایک طالب علم کی قے کو اپنے جبے میں لے کر کے باہر دھونے کے لیے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا اسی لیے میں نے جبہ سامنے کر لیا کہ اس کے منہ سے نکلنے والی قے کسی کتاب پر نہ پڑھے، یہ نجاست کسی کتاب پر نہ آئے. اس بچے کی ساری قے میں نے اپنے جبے پر لیا. عزیزان گرامی، وہ طالب علم بھی اپنے وقت کے شہنشاہ علم بنے، اپنے وقت کے امام علم و فن بنے. عزیزان گرامی، یہ آج عجز و انکساری آپ کی یہ تھی. حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس رہنے والے جو طلبہ، جو علماء ہیں، وہ عینی شاہدین آج بھی موجود ہیں. جنہوں نے ان کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں رات کے وقت نکلتے تھے. ایک جامعہ اشرفیہ مبارک پور بنانے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ پورے کے پورے لوگ ایک ساتھ فوج در فوج آ کر کے اس مدرسے کو بنا تھی. مبارک پور میں جس وقت آپ گئے وہاں پر بھی مخالفتیں بہت ہوئیں آپ کی. شروع میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر میں کھانا بنا کر کے طلبہ کو کھلاتے تھے اور پڑھاتے تھے. اس وقت شاگردوں کی صرف 40 سے 50 کی ایک جماعت تھی جس میں بڑے بڑے وقت کے آج کے علماء ہیں جو ایک چھوٹے سے کمرے میں پڑھتے تھے. فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی کمیٹی والوں نے حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کچھ برا سلوک کیا، جس کی وجہ سے طلبہ میں اور حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ میں یہ معاملہ پیش آیا کہ ان کو مدرسہ چھوڑنا پڑا. اور ہوا یہ کہ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ مبارک پور چھوڑ کر کے نکل گئے بہت دل برداشتہ ہو کر کہ انہوں نے اپنی زندگی وہاں پر لگا دی. صبح شام دوپہر رات محنت کرتے تھے، لیکن کچھ جاہلوں نے ان کے خلاف ایک محاذ چھیڑا اور ان کو اس مدرسے سے نکالنے کی کوشش کی اور آپ چلے گئے. لیکن جیسے ہی گئے مبارک پور میں سناٹا چھا گیا، پوری ویرانی آ گئی. اور اہل مبارک پور کو آج بھی یہ صحرا جاتا ہے کہ وہ چند جاہلوں کی جماعت اور کمیٹی کو دیکھ کر وہ خاموش نہیں رہے، بلکہ ہر گھر سے آدمی باہر آیا اور ان کی عورتیں، ان کے بچے حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قدر کرتے تھے، سب کے سب نکل کر کے باہر آئے. گھوسی جو آج حافظ ملت کے استاد صدر الشریعہ کا گاؤں ہے وہاں پہنچے اور سبوں نے اپنے روز دھو کر کے معافی تلافی کی اور ان کے استاد کے پاس کہا کہ برائے مہربانی آپ حافظ ملت کو دوبارہ مبارک پور لے آئیں. اس لیے کہ حافظ ملت وہاں سے چل کر کے اپنے گاؤں یا بلرام پور میں ایک مدرسہ قائم کرنے کی غرض سے نکلے تھے. حافظ ملت کو واپس مبارک پور والوں نے بہت اصرار کے ساتھ بلایا تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حکم ہوا، آپ واپس آئے اور کہا کہ اب میرا حکم ہے کہ تم اپنی زندگی پوری مبارک پور میں گزارو، چاہے جیسی بھی مخالفت ہو. حافظ ملت دوبارہ آئے اور اس کے بعد بنیاد رکھی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی. آج جانتے ہیں مبارک پور، یہ جو جامعہ اشرفیہ مبارک پور ہے یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا مدرسہ نہیں ہے، بلکہ تقریباً 100 ایکڑ میں بنا ہوا ہے.
آج اس کی پوزیشن یہ ہے، اس کے ہاسٹل اتنے بڑے ہیں کہ آپ کو دیکھتے دیکھتے پورا دن گزر جائے. اس کی مسجد جو عزیز المساجد ہے، صرف اس کی صف میں جو ہے ایک صف میں تقریباً 150 لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اور میرے اندازے کے مطابق ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد ہے. حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک قلعہ تعمیر کیا ہے، وہاں تقریباً 3000 طلبہ زیر تعلیم ہیں، جن کو آج کھانے پینے کے ساتھ ساری سہولیات کے ساتھ اسی جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں ہاسٹل بھی ہے، ہاسپٹل بھی ہے، کالج بھی ہے. وہ ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کر چکا ہے، یونیورسٹی کی شکل ہے، اور اس کے ماتحت پتہ نہیں کتنے برانچز آج قائم ہیں. عزیزان گرامی، حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب واپس آ کر مبارک پور میں کام شروع کیے تو آپ کا ایک جملہ پوری دنیا میں مشہور ہوا. وہ ہم سب کے لیے بھی عبرت ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اور وہ سنہری قول ہے آپ کا، جس کو کہتے ہیں گولڈن ورڈز، یعنی بالکل زرین اقوال جو ہوتے ہیں. حافظ ملت کا ایک قول یہ دیواروں پر بھی لکھا جاتا ہے آج مبارک پور میں، وہ یہ ہے: ہر مخالفت کا جواب کام ہے، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام ہے. یہ دو ان کے گولڈن ورڈ ایسے ہیں جو ہر ایک کے لیے درس ہے کہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے. کوئی اگر مخالفت کر رہا ہے تو تم اپنے کام کی شدت کو اور بڑھا دو، کام کی رفتار کو اور تیز کر دو. یہ کام ہی ہر مخالفت کا جواب ہے. حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس منشور پر عمل کرنے لگے، آپ نے عمل کر کے دکھایا. مبارک پور کے چند فسادی لوگ آپ کی مخالفت میں شاید مر بھی گئے، مجھے بھی نام معلوم نہیں، کسی کو نہیں معلوم، لیکن جس کی مخالفت کرتے تھے وہ چمکتا ہی گیا، بلکہ آج لوگ سلاموں میں اپنے اسے یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں: حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی وقار، دنیا میں کچھ مخالفتیں تو ہوتی ہیں لیکن اس کا جواب کام ہے، ہر مخالفت کا جواب کام. اور آپ یہ فرماتے تھے: زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام. آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہو گیا، اس قدر بخار، اس بخار کے عالم میں بھی آپ درس دینے کے لیے حاضر ہو جاتے تھے اور طلبہ کو پڑھاتے. یہاں تک کہ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن بھی آپ طلبہ کو پڑھا رہے تھے، آخری دن بھی آپ نے بخاری شریف پڑھائی اور اس کے بعد وصال کر گئے رات کے وقت. وہ آخری دن بھی آپ کا تدریس میں گزرا ہے. اسی لیے کہا میں نے شروع میں کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے لمحے ضائع نہیں کیے، فضول نہیں برباد کیے، بلکہ حافظ ملت کے اس قول سے ہی آپ اندازہ کرو، فرماتے ہیں: جب سے میں بالغ ہوا آج تک تہجد نہیں چھوڑا. اندازہ کریں، 84 سال کی عمر، 84 سال، اتنے سالوں میں وہ فرماتے ہیں کہ کبھی مجھ سے تہجد قضا نہیں ہوئی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کو اپنے صحیح انداز سے استعمال کرنے کا طریقہ جانتے ہیں. مجھے آج افسوس ہوتا ہے ان نوجوانوں پر جن کو اللہ نے مال بھی دیا، عقل سلیم بھی دیا، اور ہنر بھی دیا، فن بھی دیا، لیکن وہ اپنی زندگی کے ان لمحات کو رات بھر پتہ نہیں کہاں گزار رہے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں: نوجوانوں، تمہاری زندگی کے یہ لمحات جو گیم میں گزارتے ہو، انٹرٹینمنٹ میں گزارتے ہو، سوال تو قیامت کے دن اس کا بھی ہونا ہے. بلکہ حدیث پاک میں نے اس سے قبل بھی عرض کیا تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: 5 سوالات ایسے ہیں جس سے قیامت کے دن کسی کو چھٹکارا نہیں. اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے کہاں خرچہ کیا؟ تو جو جوان ہو رہے ہیں یا ہو گئے یا جن کی جوانی ختم ہوئی وہ سب اس میں شامل ہیں، بچوں کو چھوڑ کر جن کا انتقال بچپنے میں ہوا. یہ سوال تو ہوگا، جوانی دی گئی تھی، تو نے کہاں خرچ کیا؟ میرے عزیزوں، صرف جوانی کا حساب دیتے دیتے بعض لوگوں کو 300 سال گزر جائیں گے، بعض لوگوں کو 500 سال گزر جائیں گے. ٹائم کی فکر نہ کرو، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے قیامت کا دن، اور کھڑے رہنا ہوگا حساب دیتے دیتے. اسی لیے اپنی زندگی کو لہو و لعب میں استعمال کرنے کی بجائے، بیکار کے ضائع کرنے کی بجائے کچھ کام کی زندگی بناؤ، کچھ ایسا کر جاؤ کہ آنے والی نسلیں تمہیں یاد رکھیں. اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں،
اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل سب ختم ہو جاتے ہیں، اب کچھ نہیں عمل کر سکتا. الا ثلاثہ، 3 عمل ایسے ہیں جو قبر میں بھی جاری رہتے ہیں. وہ قبر میں پہنچتا ہے تب بھی دنیا سے وہ 3 عمل کا ثواب اسے جاتا رہتا ہے، باقی سب بند. نمازیں پڑھ رہا تھا، روح نکلنے کے بعد اب نماز نہیں. روزے رکھ رہا تھا، اب روزے نہیں، سب ختم ہو گئے اعمال مرنے کے بعد. 3 عمل ایسے ہیں وہ موت کے بعد قبر میں بھی جاتے رہیں گے. وہ کون سے 3 عمل؟ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولد صالح یدعو لہ، نیک بیٹا چھوڑ کر کے گیا، اگر اچھی تربیت کر کے گیا تھا تو وہ بیٹا جب تک نیکی کرتا رہے گا اس کا ثواب بھی قبر میں ملتا رہے گا. او علم ينتفع به، یا پھر ایسا علم چھوڑ کر کے گیا، کسی کو علم سکھایا تھا، عالم بنایا، حافظ بنایا، یا پھر شریعت کے کچھ مسائل سکھایا، یا اسے سنوار دیا شریعت کے راستے پر لا کر. تو حدیث پاک میں ہے پھر وہ علم جب تک چلتا رہے گا اس کی قبر میں اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا. مثال کے طور پر اگر ہم نے 50 بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، ان 50 نے بڑے ہو کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا، ان بچوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، یہ قیامت تک جب تک سلسلہ چلتا رہے گا یہ قرآن پڑھانے کا ثواب اس استاد کو قبر میں ملتا رہے گا. یہ چین ہے، ختم نہیں ہوگی. حدیث پاک میں تیسرا او صدقۃ جاریہ، یا کوئی صدقہ جاریہ، مسجد میں کچھ رقم لگا دیا تھا، مدرسہ بنا دیا تھا، اللہ کے نام پر کوئی چیز وقف کر دیا تھا، وہ چیز جب تک قائم رہے گی قبر میں اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا. ان 3 کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی میت کی طرف سے نماز پڑھیں گے اس کو نماز جائے گی، آپ روزے رکھیں گے روزے جائیں گے، اس کی قضا روزے آپ نہیں رکھ سکتے، اس کی قضا نمازیں آپ نہیں پڑھ سکتے. تو یہ تمام اعمال ختم ہوتے ہیں لیکن 3 چیزیں جاری ہیں. اب اندازہ کرو جس نے صرف قرآن پڑھایا ہو، قرآن دیکھ کر کے پڑھایا ہو، اس کا حال یہ ہے کہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے اور دوسروں کو پڑھاتا رہے، یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا اس پڑھانے والے کو اس کا ثواب قبر میں بھی ملتا رہے گا. اس معیار کے اعتبار سے جب میں حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، اتنا بڑا آپ کا مشن ہے کہ ایک جگہ پر ایک درسگاہ میں بیٹھ کر کے آپ نے صرف حافظ نہیں، صرف قاری نہیں، بلکہ عالم باعمل بنائے، مصلح قوم و ملت بنائے، بلکہ ایک ایک شاگرد ایسا بنایا جو خود اپنے ماتحت 1-1 لاکھ شاگردوں کو تیار کیا ہے.